بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستوں سنگیوں السلام علیکم۔ خوشحالی پاکستان کے لیے حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور صوبائی حکومتیں بھی مرکز کا ساتھ دے رہی ہیں، جبکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سیاسی ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ چاچو کا دورہ چین نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ شہباز حکومت نے چین کی ہواوے کمپنی اور وزارت آئی ٹی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ چینی کمپنی 2 لاکھ پاکستانی طلباء کو آئی ٹی کے شعبے میں ٹریننگ دے گی۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے چینی کمپنی کو پاکستان میں سولر مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت دی ہے۔ روس اور پاکستان کے درمیان ریلوے کو اپ گریڈ کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ ان پروجیکٹس کی وجہ سے عوام کو روزگار ملے گا، نوکریاں ملیں گی اور بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ اہم خبر یہ ہے کہ ناجائز منافع خوروں کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے زبان بندی کہہ لیں یا حتیٰ کہ عزت کا قانون بنایا ہے، جس کو صحافیوں نے رد کر دیا ہے۔ یوٹیوبرز کی سزا باقی لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے، بلکہ اظہار رائے کا حق ہر شہری کو ملنا چاہیے۔ اہم خبر یہ ہے کہ سعودی حکومت نے دوران حج سیاسی نعروں پر پابندی لگا دی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستانی یوتھیے اور امرانڈوز جنہوں نے یہ ریت ڈالی تھی، خانہ کعبہ کے اندر سیاسی ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست اور مذہب کو علیحدہ رکھنا چاہیے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میری حکومت آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکی تھی، مجھے نکال کر دوبارہ آئی ایم ایف کو لایا گیا ہے، غریب سے روٹی سالن چھینا گیا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی ہے، بہت خراب اور برے حالات میں حکومت دوبارہ سنبھالی ہے۔ ہماری حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو خوشحال کیا جائے۔ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے مہنگائی کا سارا بوجھ عوام اٹھا رہی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز دن رات کام کر رہے ہیں۔ بہت جلد ملک بحرانوں سے نکل جائے گا۔ عمران نے خود ڈیموکریسی کو تباہ کیا ہے۔ ہم خود چل کر عمران خان کے پاس گئے تھے، ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا، بلکہ میثاق جمہوریت کے لیے گیا تھا۔ مریم سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو بجلی بھی سستی دیں۔ پاکستان کی عوام مسائل کا شکار ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ 2 وقت کا کھانا عوام کے لیے مشکل بن گیا ہے۔ جنرل الیکشن میں عوام نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عوام کے مسائل حل کریں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت سیاستدان اپنے مسائل حل کرنے میں مصروف ہیں، عوامی مسائل کی پرواہ نہیں ہے۔ گو کہ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عوامی مسائل حل کیے جائیں، لیکن اپوزیشن عوامی مسائل کی بجائے نیازی کی لڑائی میں مصروف ہے، اور ان کا موٹو ہے کہ عمران ہے تو پاکستان ہے۔ بہتر ہے کہ سیاسی انتشار پھیلانے کی بجائے نیازی کا مقدمہ عدلیہ میں لڑیں اور سیاست میں استحکام آنے دیں۔ سیاست میں استحکام آئے گا
تو معیشت بہتر ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ سستی شہرت کے لیے پاک افواج اور اداروں پر گند اچھالا جا رہا ہے۔ عمرانی حکومت نے نہ صرف معیشت اور سیاست کو تباہ کیا ہے، بلکہ اداروں کو سیاست زدہ بنا کر نکارہ کر دیا ہے۔ ادارے بشمول پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہے۔ پارلیمنٹ نے جو کام کرنے ہیں وہ عدلیہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادارے بے توقیر ہو رہے ہیں۔ پولیٹیکل انجینئرز نے تیسری سیاسی طاقت بنا کر عمران کو وزیر اعظم تو بنا لیا ہے، لیکن ملکی ادارے تباہ کر دیے ہیں۔ سیاسی انتشار عروج پر ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی دونوں پاور شو کرنے میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی قیادت میں مذاکرات کا دور چل رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کے تحفظات سے عمران خان کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور عنقریب دونوں سیاسی جماعتیں مل کر سیاسی پاور کا مظاہرہ کریں گی، اور بھرپور کوشش دونوں طرف سے ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ون پیج ہو جائیں۔ نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ نے مل کر میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے اور سیاسی اور جمہوری عمل کے ذریعے مداخلت کو روک دیا تھا۔ پولیٹیکل انجینئرز نے دو بڑی سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے تیسری سیاسی پاور پی ٹی آئی بنائی۔ پروجیکٹ عمران پر کام شروع ہوتے ہی میاں نواز شریف عمران خان کے پاس بنی گالہ گئے تھے اور میثاق جمہوریت پہ ان سے بات چیت کی تھی، اور عمران خان سے کہا تھا کہ مل کر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، آپ نے کوئی پاکستان کی خدمت کرنی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور ہمارے ساتھ مل کر چلیں، تاکہ ہم عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بہتر کام کر سکیں۔ تو عمران خان نے نواز شریف کی جو پیشکش تھی اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ عمران خان نے غیر سیاسی اور غیر جمہوری طاقت کا ساتھ دیا۔ دراصل پی ٹی آئی جو ہے وہ حمید گل نے بنائی تھی، اور اس کی کوشش تھی کہ حکیم سعید اور عبدالستار ایدھی صاحب کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کیا جائے، لیکن وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ شامل نہیں ہوئے۔ ظہیر الاسلام اور پاشا فیض حمید باجوہ ان سب نے پی ٹی آئی کو جو ہے نا اس کی پرورش کی، پی ٹی آئی کو پروان چڑھایا اور عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب تک انہوں نے پہنچایا۔ پی ٹی آئی سیاسی اور جمہوری پارٹی نہیں ہے، بلکہ ون مین شو ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فیصلے کا اختیار صرف اور صرف عمران نیازی کے پاس ہے، اور عمران نیازی سیاسی اور جمہوری لوگوں سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا۔ عمران خان کے دور حکومت میں ان ججز کی عدلیہ میں
اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے جو پی ٹی آئی اور نیازی کے MIT تھے، سیاسی ججز کی وجہ سے عدلیہ کی ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، اور تنقید کا جو ہے عدلیہ پر عوام کو موقع مل رہا ہے۔ عمران خان اب بھی جو ہے اس وقت بھی مساق جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، نواز شریف اس کے پاس گیا تھا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ مل کر چلو۔ اب دیکھیں، سوچنے والی بات ہے، مساق جمہوریت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، اور جب الیکشن آتے ہیں تو وہ باقاعدہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے الیکشن لڑتے ہیں، اور یہ مساق جمہوریت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ پھر وہ مل کر جو ہے وہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں۔ اور عمران خان اس وقت بھی جو ہے جب نواز شریف اس کے پاس گیا تھا کہ آپ مساق جمہوریت میں شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور ہمارے ساتھ مل کر سیاسی جدوجہد کریں اور سیاست کریں، اس وقت عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ اب جن لوگوں کے ذریعے عمران خان جو ہے نا برسر اقتدار آیا، اور جن لوگوں کو وہ اپنا ابا جی بھی کہتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی تعریف کرتا تھا اور دن رات ان کی تعریف کرتا تھا، آج جب اڈیالہ جیل میں پہنچ گیا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو آج وہ وہاں سے بیٹھ کر وہ جو ہے نا اداروں پہ تنقید کر رہا ہے اور ان لوگوں پہ تنقید کر رہا ہے جن کے ذریعے یہ سب کچھ اقتدار اسے ملا تھا۔ اب بھی وہ جمہوری اور سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ اس الیکشن میں بھی اس کو جو عوام نے ووٹ دیا، جو اس کا ساتھ دیا، تو وہ اب بھی عوام کی بات نہیں کر رہا۔ اس کی پارٹی اب جو ہے صرف عمران نیازی کی بات کر رہی ہیں کہ جی عمران خان ہے تو پاکستان ہے۔ بھائی عمران خان نے اس ملک میں کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کہ کون سا ایسا بڑا پروجیکٹ عوام کے لیے اس نے بنایا ہے، یا اس ملک کی ترقی میں اس کا کون سا اہم رول ہے کہ پاکستان بعد میں اور عمران خان پہلے آ رہے؟ ایسا تو کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ اس کے دور حکومت میں تو عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئی ہے، تو پھر یہ نعرہ کیوں لگایا جا رہا ہے کہ جی عمران ہے تو پاکستان ہے؟ اور بھائی پاکستان ہے تو عمران خان کی سیاست ہے، پاکستان کی عوام ہے تو عمران خان کی سیاست ہے۔ پاکستان ہی نہیں ہوئے گا تو عمران خان کی سیاست کہاں جائے گی؟ انڈیا والے اس کو ووٹ دیں گے یا امریکہ والے جن کی یہ تلوے چاٹ رہے ہیں انہوں نے ووٹ دینے؟ پہلے ہمارے یہاں پاکستان ہے، ہماری ریاست ہے، ہماری افواج ہے، ہماری عدلیہ ہے، بعد میں عمران خان ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ عمران خان نے ان اداروں میں سیاست کو جو ہے نا وہ پھیلایا ہے، سیاست زدہ کر دیا ہے، لیکن ادارے جو ہیں وہ عمران سے مقدم ہیں، ادارے پیورٹی پہ ہیں اور بعد میں عمران خان ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے اس وقت 2018 سے لے کر ابھی تک، یہ معاملہ تو خیر 2012-2013 سے شروع ہو گیا تھا، لیکن جو صحیح تباہ ہوئے وہ 2018 سے لے کر ابھی تک جو ہے نا عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور نہ سیاست میں استحکام آ رہا ہے، نہ ہماری معیشت درست ہو رہی ہے۔ عمران خان سیاست میں استحکام آنے دے گا تو باقی معاملات جو ہے نا وہ درست ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں، سب کی مشکلات کو آسان بنائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔